نیات کا ترجمہ ہم کرتے، نیتوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب وہ اس کے مطلب سمجھنے میں بڑی کوتاہی تھی۔ جو بڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ تو قبر تک کا سبق ہے، یہ سبق قبر تک کا ہے۔ ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا کہ کرناٹک میں ایک آدمی تھا، اس پر مقدمہ دریا کے پار تھا، گنگا کے پار تھا۔ تو وہ جس طریق کو اس کو سزائے موت ہونی تھی، بڑا سخت مقدمہ تھا، اس دن جمنا میں طوفان آ گیا۔ دریا ہے بہت بڑا دریا ہے، جیسے ہم دریا سندھ کو جانتے ہیں، یہاں پاکستان میں بڑا ہے۔ تو وہاں گیا تو کوئی ملاح جو ہے تیار نہ ہوا اس کو دریا کو اس پار لینے کے لیے، بھائی ہم نے ڈوبنا ہے، تو بھی ڈوبے گا، ہم بھی ڈوبیں گے۔ تو بڑا رویا، منت کی کہ جتنے پیسے چاہو لے لو، میری آخری تاریخ ہے۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ وہ جو جھونپڑی ہے نا، میرا نام نہیں لینا، اس کے اندر ایک بندہ بیٹھتا ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ تمہیں دریا کو ادھر پار کر دے، میرا نام نہ لینا۔ یہ وہاں گئے اور دیکھا کہ تو عام سا آدمی بس نیک نظر آ رہا تھا، بیٹھا ہوا ہے، بٹھایا، خیریت پوچھی تو یہ رونے لگا کہ مجھے اس طرح کیس ہے اور دریا کے پار جانا ہے۔ انہوں نے کہا میں خدا لگا ہوں یہاں، میں خدا لگا ہوں کہ دریا کے پار جانا ہے، جاؤ کشتی کراؤ۔ ان کا یہ سب نے انکار کر دیا، انہوں نے میرے بس کی بات، یہ پکا تھا، رو پڑا، پاؤں میں گرا۔ تو انہوں نے پھر ذرا تھوڑا سا توجہ ہے فرمایا کہ دریا کو جا کر کہو اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ الفاظ شیخ کے یہ ہیں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ چلا گیا، مختصر سنا رہا ہوں کسی کو مختصر کر کے۔ تو یہ دریا پر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو زندگی بھر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو اللہ کی شان، پانی کے اندر راستہ بن گیا اور یہ چلا گیا۔ تو اس کی بیوی سن رہی تھی یہ سارا ماجرا تھا، خیمے میں، جھونپڑی میں کتنی دور آوازیں جاتی۔ اس نے آ کر کہا اتنے نیک بنتے ہو، پیر بنتے ہو، اپنے آپ کو مرشد کہلاتے ہو اور جھوٹ اتنا بولتے ہو، یہ جو تم نے سانڈ کی طرح تون بڑھائی ہوئی ہے یہ بغیر کھانے کی بڑی ہوئی، اور یہ جو تم ہر ٹائم مجھ سے تھال پورا پکواتا ہے۔ اس نے چھوڑو یہ اندر کی باتیں، کیسے چھوڑو؟ انہوں نے کہا بیٹھو، سنو، بیٹھ جاؤ۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے مولوی صاحب سے مسئلہ سنا کہ انسان جو کام بھی کرے، حتیٰ کہ کھانا بھی کھائے، تو اس کی نیت اگر نیک ہو تو وہ کھانا نہیں ہوتا بلکہ عبادت ہوتی ہے، وہ کھانا نہیں ہوتا، عبادت ہوتی ہے۔ میں اس وقت بچپن سے جو کھانا کھاتا ہوں اس سے پہلے نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیری قوت لے رہا ہوں، اس کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، اطاعت کروں گا، بیوی کا حق ادا کروں گا، اور وہ سارے کھانے جو میں نے کھائے ہیں پوری زندگی وہ اسی نیت سے کھائے ہیں، بغیر نیت کے نہیں کھائے۔ وہ اب یہ واقعہ سنانے کے بعد اصل بات کی طرف، آپ ماشاءاللہ ایک جید عالم کی تربیت میں ہے، ادارے میں ہے، نیت یہ کر لیں دنیا کا بڑے سے بڑا جو کام کروں اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں مل جائے، ورنہ یہ دنیا میں، وہ انڈیا والوں کو تو بڑا برا لگا کوکریج کہنا، ورنہ یہ سارے پھر کوکریج ہی ہے، اگر آخرت میں نظر نہیں ہے تو پھر وہ کوکریج ہی ہے۔ تو کوئی کام بھی کرنا ہے، چھوٹے سے بڑا، جذبہ، ہوا، اپنے ماں باپ کو ملنے جانا ہے چھٹی پر، تو اس میں بھی دل کو سمجھا دیں کہ نیت کیا ہے، ماں باپ کا ہاتھ چوموں گا، سر چوموں گا، اللہ خوش ہوں گے، میں یہاں بیٹھا ہوں پڑھتا ہوں تو ان کے لیے دعا کروں، اس سے بھی اللہ خوش ہوں گے، میں جو بھی پڑھتا ہوں، کمپیوٹر ہے، سائنس ہے، قرآن ہے، دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، نیت صرف یہ کر لیں کہ اس کو مجھے آخرت کے لیے پڑھنا ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی اور اللہ والوں کے درمیان فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کی نیت بہت اونچی ہوتی ہے۔ بس یہ آج کا سبق ہے۔
میری بھی اللہ نیت ٹھیک کرے، آپ حضرات کی بھی کرے۔ اور دوسرا حضرت نے حکم دیا کہ دعوت دی جائے 13 اگست کو۔ طلبہ میں سے بڑے تو 2-4 ہی نظر آتے ہیں، بس انہیں کو دعوت ہے، چھوٹوں کو نہیں، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے۔ اسلام آباد ہوٹل ہے ایک 4 اسٹار ہوٹل وہاں ملوڈی میں، تو اس میں ہم ہر سال ایک پروگرام کرتے ہیں سیرت رحمت عالم، رحمت عالم سیرت انٹرنیشنل سیرت کانفرنس۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے کوئی نہ کوئی نمائندے بلائے۔ اس بار بھی مفتی حسین صاحب امریکہ سے آ رہے ہیں، مولانا جنید ہاشم ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں، اور ایک اور عالم دین ہے، ابھی اشتہار نہیں بنا ان کا، وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں۔ ان کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں جاؤ اور لوگوں کو جو دین کی دعوت دیتے ہیں نا، اس دعوت میں یہ عنصر غالب ہو کہ حضور کی سیرت پڑھیں۔ ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے تو وہ یقیناً نقصان اٹھائیں گے، لیکن جب حضور کی سیرت پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پڑھیں گے، آپ کی رحمت دلی پڑھیں گے، تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو وہ سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، تمام مدرسین کو، مہمانوں کو میری طرف سے دعوت ہے 13 اگست کو عصر کے بعد انشاءاللہ۔ ہمارا قبضہ تو ہال میں 4 بجے ہو جائے گا، بہرحال آپ لوگ عصر کے بعد وہاں پہنچیں، اور قائد جمعیت بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دیں، ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے کلمات کہہ جاتے ہیں جو ہم اپنے لیے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کے لیے کامیاب و کامران فرمائے۔ یہ دنیا تو نیت کرو نہ کرو مل جاتی ہے، یہ دنیا کی نیت کرو نہ کرو مل جاتی ہے، آخرت بغیر نیت کے نہیں ملتی، وہ نیت صالحہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا